جب تمام اہل بیت اسلام میں داخل ہو گئے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب اور مخلصین کو اس رحمت کبریٰ اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دعوت دی۔ انہوں نے بغیر کسی غور و فکر کے اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف خود ہی اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا آغاز کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تشریف لے کر گئے تھے اسلام کا پیغام ملنے سے پہلے، تو یمن میں ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے کہ تم قریشی ہو اور تمیمی خاندان سے ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا کہ میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور فرمایا کہ ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا، تیمی خاندان کا ہوگا۔ اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ، کیونکہ باقی سب علامات تم میں موجود ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا کہ تم وہی ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یمن میں اپنا کام مکمل کر چکا اور وہاں سے میں واپس آ رہا تھا تو میں اس بوڑھے سے دوبارہ ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ اس بوڑھے نے مجھے کہا کہ کچھ اشعار سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں جو عنقریب حرم میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں ضرور سناؤ۔ اس نے مجھے یہ اشعار سنائے: الم تر انی قد سئمت معاشری و نفسی وقد اصبحت فی الہجر راہنا حبیبتی وفی الایام للمرء عبرۃ ثلاث مئین ثم تسعون آمنا وقد خدمت منی حرارۃ شیبتی والفیت شیخا لا اطیق الشواجنا وانت ورب البیت تأتی محمدا بعمائک ھذا قد اقام البراہنا فحی رسول اللہ عنی فإننی علی دینہ احیا وإن کنت واہنا فیا لیتنی ادرکتہ فی شبیبتی فکنت لہ عبدا ولی العجاجنا۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اپنی زندگی اور خود اپنے نفس سے اکتا چکا ہوں اور اب میں جدائی کے غم میں قید ہو چکا ہوں۔ میں نے محبت کی اور دنوں میں انسان کے لیے عبرت ہے۔ 390 دن گزر گئے اور میں پھر بھی بے خوف و خطر رہا۔ میرے بڑھاپے کی گرمی نے مجھے تھکا دیا اور میں نے خود کو ایسا بوڑھا پایا جو اب جدائی کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور قسم ہے کعبہ کے رب کی، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ انہوں نے واضح دلائل قائم کر دیے ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام کہنا، کیونکہ میں ان کے دین پر زندہ ہوں، اگرچہ میں کمزور اور ناتواں ہوں۔ کاش میں اپنی جوانی میں انہیں پا لیتا تو آج میں ان کا غلام ہوتا اور ان کے راستے میں جنگ و جدال کرتا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن سے جب میں مکہ واپس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ اور ابو جہل تھے۔ انہوں نے مجھے آ کر یہ کہا کہ اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ گئے ہیں اور آپ کا ان سے بڑا تعلق ہے تو ان سے نمٹنا آپ کا ہی کام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو اچھے انداز سے ٹال دیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے مجھے دیکھ کر کہا کہ ابو بکر، میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی بات سن کر میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس بات کا ثبوت وہ اشعار ہیں جو اس بوڑھے نے تمہیں سنائے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو ان اشعار کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے انبیاء پر وحی لے کر آتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان لانے سے بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ یہ تھا کہ اسلام کی تبلیغ کریں۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھی جنت میں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ ان کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں اکثر یمن جایا کرتا تھا، جب بھی وہاں جاتا عسقلان ابن عواقف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا۔ جب بھی میں اس کے پاس جاتا تو وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے ہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی امانت دار ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہیں کی، فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بھی اسی خاندان سے تھی۔
اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، تم میں سے کوئی ہے جس کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا، میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ ان کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوں گے، وہ آخری نبی ہیں، ان کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے، اور ان کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس راہب کی کہی ہوئی ہر بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے اور ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے، اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کلمہ پڑھا، ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ صحابہ کرام یہ ہیں: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، اور وہ چھٹے صحابی ہیں حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جانور ذبح کرتے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ کے قریب لے آیا، اس کے ابھی تھن بھی پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے، آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے، وہاں بیٹھ کر آپ نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ نے خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا، اخلص،
سمٹ جا، چنانچہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جاننے والے ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان کی پنڈلیاں باریک دیکھ کر ہنسنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کے لیے میں بھی اس چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن عبد یعنی عبداللہ بن مسعود راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا، میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت فرماتے تھے اور انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے۔ ان سے کسی چیز کو چھپایا نہیں کرتے تھے، کسی بات کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ جب آپ غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے۔ جب آپ سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کو جوتے پہناتے تھے۔ پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی ان باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بتوں کی عبادت سے اکتا چکا تھا۔ میں نے یہ سنا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی نوجوان ہیں، وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں اور صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی انیس سے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دیکھ کر آؤ۔ تو میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور میں مسلمان ہو گیا۔ جب میں مسلمان ہو کر اپنے علاقے میں واپس گیا تو میرے بھائی انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا کہ میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی، مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی، ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔